یہ سورۃ صلح حدیبیہ کے مقام پر نازل ہوئی۔ اس کا تھوڑا سا حال ہم نے پیچھے پڑھا ہے سورہ آل عمران میں بھی، تو تھوڑا سا مختصراً آپ کو واقعہ بتا دیتی ہوں تاکہ پھر آگے بات جو ہوگی وہ اس کے اندر سمجھ میں آئے گی۔ واقعہ یہ ہے مختصراً کہ ہجرت کا چھٹا سال ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت کر کے جب آئے ہیں تو چھٹا سال ہے۔ 3 جنگیں ہو چکی ہیں، بدر ہو گئی، احد ہو گئی، اور جنگ خندق غزوہ احزاب جس کو کہتے ہیں وہ بھی ہو گئی۔ تو چھٹے سال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ ادا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب بھی دیکھا تھا کہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ مسجد حرام میں اپنے صحابہ کے ساتھ داخل ہو رہی ہیں۔ تو نبی کا خواب چونکہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہوتا ہے، تو آپ نے یہ خواب اپنے صحابہ کو سنایا، تو صحابہ کرام بھی جو کہ اپنا آبائی شہر چھوڑ کر مہاجرین آئے ہوئے تھے اور اب 6 سال ہو گئے تھے تو مکہ نہیں جا سکے تھے، تو وہ بھی بہت زیادہ اداس ہو رہے تھے، تو ان کے دل میں بھی جوش پیدا ہوا اور بڑا خوش ہوئے کہ ہم جائیں گے اور عمرہ کریں گے۔ تو آپ نے 1400 صحابہ کو ساتھ لیا۔ صحابہ کرام خوشی خوشی جو تیار ہوئے، 1400 صحابہ کی جماعت تھی، مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو آپ کو پتہ چلا کہ قریش کے مشرکین نے ایک بڑا لشکر تیار کیا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روکا جائے۔ یہ ایسی بات تھی جو کہ پہلے کبھی نہیں پیش آئی تھی کسی کے ساتھ بھی، کیونکہ آج تک کبھی بھی کسی کو عمرہ کرنے سے یا حج کرنے سے روکا نہیں گیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے آپ دیکھیں کہ یہ لوگ کس نفرت میں کتنا آگے بڑھ گئے، زیادتی میں کتنا آگے بڑھ گئے کہ عمرہ کرنے سے بھی روک دیا اور الٹا ایک لشکر تیار کر لیا کہ ان کو آگے نہیں آنے دینا، اگر آئیں گے تو لشکر کے ساتھ جا کر ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو آپ نے سفر اپنا روک دیا اور مکہ مکرمہ سے کچھ دور جہاں پر آپ تھے وہ تھا حدیبیہ کا ایک مقام تھا، آج کل اس جگہ کو شمیسی کہتے ہیں۔ وہاں پر آپ نے جہاں پر تھے وہیں پر پڑاؤ ڈال لیا، تو یہ مکہ مکرمہ سے باہر ہے، تو وہاں سے آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا ایلچی بنا کر مکہ مکرمہ بھیجا، سفیر بنایا اور کہا کہ ان کو جا کر یہ کہنا، وہاں کے سرداروں کو یہ بتانا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ کے ارادے سے نہیں آئے ہیں، وہ صرف عمرہ کرنا چاہتے ہیں اور عمرہ کر کے پرامن طور پر واپس چلے جائیں گے۔ تو قربانی کے جانور بھی ساتھ تھے اور کوئی اسلحہ وغیرہ نہیں لیا ہوا تھا، جو بھی کوئی تلواریں وغیرہ جو اسلحہ ہوتا تھا سفر کے لیے لیتے تھے وہ بھی نیام میں تھا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ گئے تو ان کے جانے کے بعد ہی یہ افواہ پھیل گئی کہ مکہ مکرمہ کے کافروں نے انہیں قتل کر دیا ہے، حالانکہ یہ ایک افواہ تھی، ایسی بات نہیں تھی، بس اب یہاں پر یہ خبر پہنچ گئی، لوگوں نے افواہ پھیلا دی۔ اس موقع پر صحابہ کرام کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان غنی کے اس خون نحق کا بہت صدمہ تھا اور آپ نے کہا کہ ہم اس کا قصاص ضرور لیں گے۔ آپ نے صحابہ کرام کو جمع کر کے ان سے یہ بیعت لی، اور بیعت کیا ہے کہ اپنا دائیں ہاتھ رکھا تو صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ رکھے، اس کو بیعت کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ نے بیعت لی، ان میں یہ وعدہ لیا کہ اگر کفار مکہ مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے تو وہ ان کے مقابلے میں اپنی جانوں کی قربانی پیش کر دیں گے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جہاد پر بیعت ہو گئی کہ اگر کافر آئے تو ہم ضرور جہاد کریں گے۔ اس کے بعد قبیلہ خزاعہ کے ایک سردار کے ذریعے قریش کے سرداروں کو یہ پیشکش کی کہ اگر ایک مدت تک وہ جنگ بندی کا معاہدہ کرنا چاہیں تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ جواب میں مکہ مکرمہ سے کئی ایلچی آئے۔ یہ اس وقت ہو گیا تھا جب کہ پتہ چل گیا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ زندہ ہیں، اور بس ان کو انہوں نے روک لیا تھا۔ اور ایک جو ان کے چونکہ وہ اموی خاندان سے تھے تو جو بنو امیہ کے لوگ تھے وہ چونکہ سرداری میں تھے، انہوں نے کہا کہ
یہ جو ابو سفیان تھا نا اس وقت سردار، تو یہ بنو امیہ سے تھا، تو انہوں نے کہا کہ تم عمرہ کر لو، تمہیں ہم اجازت دیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی سے کہا کہ آپ عمرہ کر لیں تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں آنے دیں گے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی یہ پیشکش ٹھکرا دی تھی اور کہا تھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر عمرہ نہیں کروں گا، تو انہوں نے پھر ان کو روک لیا تھا۔ بعض روایات میں آیا کہ نظر بند کر دیا تھا کہ تم باہر نہیں جا سکتے مکہ سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اب قبیلہ خزاعہ کا سردار تھا، اس کے ذریعے یہ پیشکش ان کو بھیجی کہ اگر یہ صلح کرنا چاہیں جنگ بندی پر کہ جنگوں کا سلسلہ جو ہے روکا جائے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ تو مکہ سے پھر کئی ایلچی آئے اور آخر کار ایک معاہدہ لکھا گیا۔ اس میں روایات میں آتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان جو معاہدہ طے پایا اس میں یہ کہا گیا کہ آئندہ 10 سال تک ایک دوسرے کے خلاف کوئی جنگ نہیں کریں گے۔ تو یہ صلح ہو گئی یہاں پر، یعنی جنگ بندی ہو گئی اور صلح کا معاہدہ طے پا گیا، تو اس لیے اس کو حدیبیہ کا مقام تھا، اس لیے اس کا نام ہو گیا صلح حدیبیہ۔ تو اسے صلح حدیبیہ کا معاہدہ کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے اس موقع پر صحابہ کرام کو تو بڑا غصہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح کر رہے تھے، لیکن صحابہ کرام جو تھے چونکہ وہ عمرہ کرنے آئے تھے اور انہیں عمرے سے روک دیا گیا تھا، تو انہوں نے بڑا ان کو دکھ ہو رہا تھا اور غصہ بھی آ رہا تھا، اور کافروں نے صلح کی یہ شرط رکھ دی کہ اس وقت اب دیکھیں صلح ہو گئی ہے، اب بھی احرام پہنے ہوئے مسلمانوں نے، تو احرام کی حالت میں تو ان کو جب تک کہ سر نہ منڈوا لیا جائے، قربانیاں نہ کر لی جائیں، تو احرام کی حالت جو ہے اس سے نکل نہیں سکتے۔ تو ان ظالموں نے کیا کیا کہ یہ شرط رکھ دی کہ اس سال واپس چلے جائیں اور اگلے سال آ کر عمرہ کریں۔ اس بات سے صحابہ کرام کو بہت زیادہ دکھ ہوا اور ان کافروں پر ان کو بہت غصہ آ رہا تھا، تو چونکہ احرام باندھ کر آئے تھے، اب کافروں نے ضد کی تو اب احرام کھولنا پڑ رہا تھا۔ تو اس کے علاوہ جتنی بھی شرطیں رکھی نا اس صلح میں، ساری شرطیں کافروں کے حق میں جا رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمانوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، مسلمانوں کی کوئی بات ہی نہیں مانی جا رہی، دبا کر ان کو صلح کی جا رہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی باتیں مانتے جا رہے تھے، لیکن صحابہ کرام کو حکمت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جوشیلے اور جلال والے صحابی تھے، باقیوں کو تو جرت نہیں ہوئی، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ دیا کہ یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل ہم حق پر ہیں۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ پھر ہم دب کے صلح کیوں کر رہے ہیں؟ صلح تو ہوتی ہے برابری کی سطح پر، کچھ لو اور کچھ دو، برابری کی سطح پر صلح ہونی چاہیے نا، ہم دب کر کیوں کریں کہ ساری باتیں انہی کی مانی جا رہی ہیں، ہماری ایک بات بھی نہیں مانی جا رہی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کا مطلب خاموش رہے، تو صحابہ کرام بھی ظاہر خاموش تھے، لیکن دل میں ان کے بڑی تنگی آ رہی تھی اور بڑا افسوس ہو رہا تھا کہ ہم لڑ سکتے ہیں، ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، تو ہم کیوں دب کر صلح کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے ایک شرط یہ رکھی کہ اگر مکہ مکرمہ کا کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ منورہ جائے گا تو مسلمانوں کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اسے واپس بھیج دیں مکہ، اور اگر کوئی شخص مدینہ منورہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ آئے گا تو قریش کے ذمے یہ نہیں ہوگا کہ وہ اسے واپس بھیجیں، یعنی کہ تمہارا بندہ آ جائے تو ہم اسے روک لیں گے، اور اگر ہمارا بندہ آئے تو تم اسے نہیں روک سکتے۔ یعنی بالکل متضاد بات ہے نا کہ اپنے لیے اور رکھ رہے ہیں شرائط اور ہمارے لیے اور رکھ رہے ہیں۔ تو یہ شرط بھی مسلمانوں کے لیے بہت تکلیف دہ تھی کہ مسلمان چاہ رہے تھے کہ ان شرائط کو قبول نہ کریں بلکہ ایک فیصلہ کن جنگ ہو ہی جائے، تو لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ اسی صلح کے نتیجے میں آخر کار قریش کا اقتدار ختم کرنا ہے۔ حکمتیں تو اللہ پاک جانتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری شرائط منظور کر لیں۔ صحابہ کرام اس وقت جہاد کے جوش سے سرشار تھے اور موت پر بیعت کر چکے تھے نا، کہ حضرت عثمان غنی کے لیے جو پہلے بیعت ہوئی ہے کہ ہم لڑیں گے، جہاد کریں گے، چاہے ہماری جانیں چلی جائیں، اب وہ موت پر بیعت کر چکے تھے، اس لیے اب
لڑائی کا موقع ہی ختم ہو گیا، تو پھر انہوں نے کیا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے انہوں نے سر جھکا دیا اور صلح پر راضی ہو کر واپس مدینہ منورہ چلے گئے اور اگلے سال عمرہ ادا کیا۔ تو یہاں پر ایک اور واقعہ یہ اس طرح سے پیش آیا، سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ آپ کے ساتھ تھیں۔ ہر سفر میں آپ ایک زوجہ محترمہ کو ساتھ لیتے تھے، تو اس سفر میں حضرت ام سلمہ کے نام قرہ نکلا تھا، وہ آپ کے ساتھ تھیں۔ اب جب ایسے حالات میں صلح ہو گئی اور ایسے کچھ واقعات ایسے بھی پیش آئے کہ مسلمانوں کو اپنی حد تک محسوس ہوئی بہت زیادہ، تو لیکن اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ خاموش تھے، تو اب آپ نے کہا کہ اب صلح ہو گئی ہے تو اب اگلے سال آنا ہے، تو آپ لوگ ایسا کرو کہ اپنے سر منڈواؤ، جانور قربان کرو اور احرام کھول دو تو حلال ہو جاؤ۔ تو صحابہ کرام بیٹھے رہے، کوئی بھی نہ اٹھا، یعنی سب کو یہ حکم بڑا بھاری معلوم ہو رہا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کوئی بھی نہیں اٹھا اطاعت کے لیے، ورنہ تو صحابہ کرام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کے اشارے پہ بھاگ پڑتے تھے، تو آپ نے خاموشی اختیار کی اور آپ پریشانی سے اپنے خیمے میں تشریف لے آئے۔ حضرت ام سلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ نے پوچھا کہ آپ کی پریشانی کی وجہ کیا ہے، تو آپ نے بتایا کہ میں نے جماعت کو حکم دیا ہے کہ قربانی کریں، سر منڈوائیں، احرام کھول دیں، تو کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں اٹھا۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فراست دیکھیے، ان کی بصیرت دیکھیے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ اس وقت وہ غمزدہ ہیں، اس وقت وہ پریشان ہیں، تو آپ ایسا کیجئے کہ آپ باہر جائیے اور باہر جا کر آپ سب سے پہلے خود اپنے جانور کو قربان کریں، سر منڈوائیں اور احرام کھول دیں، تو آپ کی پیروی میں سب لوگ ایسا کر لیں گے۔ تو ایسا ہی ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے باہر آئے، آپ نے جب ابتدا کی تو سارے صحابہ کرام نے آپ کی سنت میں، آپ کی اقتدا میں سر بھی منڈوا لیے اور جانور بھی قربان کر دیے اور احرام بھی کھول دیے۔ تو یہ اتنا بڑا مسئلہ ایک خاتون کی بصیرت سے حل ہو گیا۔ اب یہاں پر اس سے اثرات بہت زیادہ ہوئے کہ جو یہ شرائط انہوں نے طے کی تھی، اس میں کہا کہ 10 سال تک آئندہ جنگ نہیں ہوگی، تو یہ لوگ 2 سال بھی نہیں سنبھال پائے، اس شرط کو 2 سال بھی نہیں سنبھال پائے۔ ایک بات جو انہوں نے کی تھی کہ ہمارے طرف سے اگر کوئی آدمی آپ کے پاس جائے گا تو آپ اس کو واپس کریں گے، اور اگر مدینہ سے کوئی آدمی ہمارے پاس آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ یہ شرط ان کے گلے کی ہڈی بن گئی کہ اس شرط نے ان کو جھکنے پر مجبور کر دیا۔ 2 ہی سال گزرے تھے کہ انہوں نے یہ والی شرط جو تھی ہٹا دی اور کہنے لگے کہ ہم باز آتے ہیں۔ یہ ہوا کہ اسی دوران ابھی صلح نامہ لکھا نہیں گیا تھا، ابھی صلح نہیں ہوئی تھی، تو جو سہیل تھا جو کہ کافروں کی طرف سے لکھنے کا یعنی کتابت کا لکھوا رہا تھا شرائط کو، تو وہ اس کا بیٹا تھا ابو جندل جو تھے وہ مسلمان ہو چکے تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ سہیل نے اپنے بیٹے کو زنجیروں میں جکڑ کر قید کر رکھا تھا۔ ابو جندل کو کسی طریقے سے خبر مل گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مکہ کے قریب ہی آئے ہوئے ہیں، حدیبیہ کے مقام پر۔ اس نے کسی نہ کسی طریقے سے اپنی کچھ کر لیا، اس طریقے سے کہ اپنی بیڑیاں کاٹ لیں اور گھسٹتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ تو وہ کہنے لگا، درخواست کرنے لگا کہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیے، میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ تو سہیل نے کہا کہ آپ اس کو ساتھ نہیں لے جا سکتے، کیونکہ ہم اس بات پر راضی ہو چکے ہیں کہ ہمارا کوئی بندہ آپ کے ساتھ نہیں جائے گا، اگر گیا بھی تو آپ واپس کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی صلح نامہ لکھا نہیں گیا، ابھی تحریری صورت نہیں آئی ہے۔ تو کافی زیادہ بحث ہوئی لیکن وہ نہیں مانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل کو مشورہ دیا، صبر کرنے کا کہا، اور کہا کہ آپ چلے جائیں واپس، کیونکہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے لیے کوئی راہ نکال دے گا۔ اسی طریقے سے پھر ابھی دوسرا ہی سال تھا، تو ایک صحابی تھے ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مسلمان ہوئے اور وہ بھی بچ بچا کے مدینہ چلے گئے۔ کافروں کو پتہ چلا کہ ہمارا ایک بندہ مدینہ چلا گیا، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ معاہدے کے مطابق ہمارے بندے کو واپس بھیجیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر کو واپس بھیج دیا۔
ابو بصیر جو تھے، جو لوگ ان کو لینے آئے تھے، ابو بصیر جو تھے ذرا تھے طاقتور آدمی تھے، اور کہنا چاہیے کہ بہادر تھے، نڈر تھے۔ انہوں نے کیا کیا، جو لوگ ان کو لینے آئے تھے، راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے تو چلے گئے، راستے میں ایک جگہ جا کر موقع پا کر انہوں نے وہ ان دونوں کو قتل کر دیا، اور خود وہاں پر ایک جگہ تھی مدینہ منورہ کے باہر، وہاں پر انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈال لیا۔ انہوں نے کہا میں مکہ نہیں جاؤں گا، مدینہ نہیں گیا تو مکہ بھی نہیں جاؤں گا، تو راستے میں ہی بیٹھ گئے۔ اب ان کی دیکھا دیکھی وہ کیا کرتے کہ کسی اور کو بھی جرت ملی، جیسے ابو جندل جیسے صحابی ہیں، وہ لوگ بھی بھاگ کر آتے اور آ کے ابو بصیر کے ساتھ شامل ہو جاتے۔ اس طرح انہوں نے ایک جتھا سا بنا لیا، اور اب یہ کیا کرتے کہ مکہ کے جب قافلے گزرتے تو ان قافلوں پر لوٹ مار کرتے، ان کا سامان لوٹ لیتے۔ تو اس طریقے سے تو اب ان لوگوں نے مجبور ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت بھیجی کہ یہ آپ کے بندے ہیں جو کہ ہمارے ساتھ ہمیں تنگ کر رہے ہیں اور ہمارے قافلوں کو لوٹتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میرے تو نہیں ہیں، میں نے تو انہیں مدینہ سے واپس بھیج دیا تھا، یہ تو تمہارے ہیں، تم انہیں سنبھالو۔ اس طریقے سے یہ لوگ جو تھے ایک جتھے کی شکل میں جب آئے اور انہوں نے عاجز کر دیا مکہ والوں کو، تو مکہ والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اپنی اس شرط سے باز آتے ہیں، اب جو بھی مدینہ جانا چاہے چلا جائے۔ تو ایک طرح سے مدینہ جانے کا راستہ کھل گیا۔ تو اللہ کی یہ حکمت تھی کہ کتنی بڑی مصلحت تھی اس کے اندر، کہ جو شرط لگ رہی تھی کہ مسلمانوں کے خلاف جا رہی ہے، وہی شرط مسلمانوں کے حق میں ہو گئی، اور پھر یہ سارے لوگ جو تھے رستے کھل گئے، مکہ والے مدینہ آنے لگے، اور آپس میں جب آنا جانا شروع ہوا تو پھر بہت زیادہ تعداد میں لوگ اسلام لائے۔ تو اللہ پاک نے اس سورت کو، سورہ فتح کو جو فتح کہا ہے، یہ پیش خیمہ ہے فتح مکہ کا، کہ ہوئی یہ نازل ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ صلح حدیبیہ میں مسلمان دب کے صلح کر رہے ہیں، لیکن اللہ پاک نے صورت نازل کر دی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو بڑی کھلی ہوئی فتح عطا کی۔ تو یہ پھر بعد کے واقعات نے ثابت کر دیا کہ واقعی یہ جو صلح ہوئی تھی یہ فتح کا پیش خیمہ تھی، اور بعد میں اسی کی برکت سے، اسی صلح نامہ ہی کی برکت سے مکہ کو فتح کر لیا گیا۔ کتنے سال کے اندر اندر، یہ 6واں سال تھا، اور 2 سال کے اندر اندر 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا۔ 2 سال کے اندر اندر وہی مکہ والے جو ہیں وہ مغلوب ہو گئے، اور مسلمانوں نے مکہ کو فتح کر لیا۔ تو یہ اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی مقام پر کیا حکم دیتے ہیں، اور وہ حکم بعد میں کتنا فائدے والا ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ تو مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر اپنا سر جھکا دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر اپنا سر جھکا دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفرک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمته علیک ویہدیک صراطا مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقین جانو کہ ہم نے تمہیں کھلی ہوئی فتح عطا کر دی ہے، تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی تمام کوتاہیوں کو معاف کر دے، اور تاکہ اپنی نعمت تم پر مکمل کر دے اور تمہیں سیدھے راستے پر لے چلے، اور تاکہ اللہ تمہاری ایسی مدد کرے جو سب پر غالب آ جائے۔ اب یہ آیات صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی تھیں، جبکہ مسلمان نہایت ازردہ تھے اور پریشان تھے، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو صلح ہوئی ہے یہ دب کے ہم نے کی ہے، اور اس میں ہمارے ساتھ جو ہے ناانصافی کی گئی ہے، اور ہمیں برابری کی سطح پر صلح کرنی چاہیے تھی، جو کہ نہیں ہوئی۔ تو اللہ پاک نے بتایا کہ ہم نے تو آپ کو یہ جو صلح ہوئی ہے یہ ایک کھلی فتح ہے جو آپ کو عطا کی ہے، اور کھلی فتح سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دیا، یہ یعنی کسی کے دل میں جو بھی حالات تھے، جو بھی کوئی سوچ رہا تھا، اللہ پاک نے بتا دیا کہ جن حالات میں یہ صلح ہوئی ہے یہ ایک کھلی ہوئی فتح کا پیش خیمہ بنے گی، اور آخر کار مکہ مکرمہ فتح ہوگا۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے کہا کہ یعنی جب کوئی نعمت ملتی ہے تو پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے آگے جھکتے ہیں. تو اللہ پاک نے یہاں پر جب فتح کی خوشخبری دی تو ساتھ ہی یہ کہا کہ تاکہ اگلی پچھلی تمام کوتاہیوں کو اللہ معاف کر دے اور تاکہ اپنی نعمت تم پر مکمل کر دے. تو اس کا یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو گناہوں سے معصوم تھے، کوئی نہیں آپ سے خطا ہوئی تھی، لیکن پھر بھی کوئی بھول چوک اگر کوئی ہو جو کہ اللہ کی نظر میں ہو تو اللہ پاک نے آپ سے کہا کہ ہم وہ بھی ساری معاف کر دیں گے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو جو سیدھے راستے پر لے کے چل رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کا جو مشن ہے یہ انشاءاللہ مکمل ہوگا. اور هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. وہی ہے اللہ جس نے ایمان والوں کے دل میں سکینت اتار دی تاکہ ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو، اور آسمانوں اور زمین کے تمام لشکر اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے. یعنی میں نے تعارف میں آپ کو بتایا نا کہ صحابہ کرام کفار کے خلاف بہت غم و غصے اور جوش کی حالت میں تھے، کیونکہ ان کو روکا گیا تھا عمرہ کرنے سے، اور پھر جو صلح بھی ہوئی وہ بھی دب کے کی گئی، تو ان کو یہ شرائط ماننی جو تھی نا بڑی بھاری معلوم ہو رہی تھی. چونکہ اللہ تعالیٰ کو اس وقت یہی منظور تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے دلوں میں سکون نازل کر دیا اور اطمینان پیدا فرما دیا، اور جو غم و غصہ تھا اللہ پاک نے ان کا دور کر دیا. تو پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اطاعت کا سر جھکا دیا. تو یہ جو ایک دم سے غصہ ہو اور جوش ہو پھر وہ ایک دم سے بیٹھ جائے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے آپ کے دلوں میں سکینت نازل کی تھی، اور تاکہ وہ مومن مردوں اور عورتوں کو ایسے باغات میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ بسے رہیں گے، اور ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دے، اور اللہ کے نزدیک یہ بڑی زبردست کامیابی ہے. اب یہاں پر اللہ پاک بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو صلح کی ہے یہ آپ کے لیے کامیابیوں کا دروازہ کھولے گی، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کو تو کامیابیاں ملنے والی ہیں، اور اس کی وجہ سے منافقین جو ہیں مرد اور عورتیں، اور مشرک مرد اور عورتیں، ان کو اللہ تعالیٰ عذاب دے جو اللہ کے ساتھ بدگمانیاں رکھتے ہیں، اور برائی کا پھیر انہی پر پڑا ہوا ہے. یعنی وہ اپنے حساب سے مسلمانوں کے خلاف منصوبے بنا رہے تھے، تو اللہ پاک نے بتایا کہ یہ جو بھی چکر چلا رہے ہیں تو برائی کا چکر انہی پر ہی پڑے گا، اور اللہ ان سے ناراض ہے. اس نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، اور ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اور آسمانوں اور زمین کے تمام لشکر اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہیں گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو، اور صبح شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے تھے وہ در حقیقت اللہ سے بیعت کر رہے تھے. جو بیعت ہوئی صلح حدیبیہ کے موقع پر، صلح سے پہلے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے جو بیعت ہوئی تھی، وہ بیعت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی، اللہ پاک نے کہا کہ وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے. تو اور نبی کے ہاتھ پر لوگوں نے ہاتھ رکھا تھا. اللہ پاک یہاں فرماتے ہیں کہ ید اللہ فوق ایدیہم، تو اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے. ایک طرف تو نبی کا ہاتھ ہے، نبی کے ہاتھوں پر صحابہ کرام نے، نبی کے ہاتھ پر، دائیں ہاتھ پر صحابہ کرام نے اپنے ہاتھ رکھے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان سب سے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا. تو گویا
اللہ کا ہاتھ اوپر ہونے کا مطلب ایک تو ظاہری بھی لے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک طرف نبی کا ہاتھ ہے اور ایک طرف اوپر اللہ کا ہاتھ ہے اور درمیان میں صحابہ کے ہاتھ ہیں، اور یہ بھی مطلب لیا جا سکتا ہے کہ اللہ کا ہاتھ اوپر ہونے کا کہ مطلب اللہ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ اوپر آ رہی تھی، یعنی کہ صحابہ اکرام کے ساتھ تھی۔ پھر اس کے بعد جو کوئی عہد توڑے گا اس کے عہد توڑنے کا وبال اسی پر پڑے گا، یعنی یہ وعدہ کیا نا اللہ کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ، اب اس وعدے کو توڑنا نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کا ساتھ دینا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا ہے۔ جو کوئی اس وعدے کو توڑ دے گا تو اس کا وبال اسی پر پڑے گا، اور جو کوئی اس عہد کو پورا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے تو اللہ اس کو زبردست ثواب عطا کرے گا۔ تو یہ جو بیعت کی گئی تھی اس کا نام ہے بیعت رضوان، کیونکہ اس میں اللہ کی رضامندی حاصل ہوئی، اللہ کی رضا حاصل ہوئی، تو اس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 10 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ دیہاتی جو حدیبیہ کے سفر میں پیچھے رہ گئے تھے، اب وہ تم سے ضرور یہ کہیں گے کہ ہمارے مال اور دولت اور ہمارے اہل و عیال نے ہمیں مشغول کر لیا تھا، اس لیے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر دیجیے۔ اب جب یہ بیعت رضوان کے بارے میں اتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرتیں اور مدد کے وعدے نازل ہوئے اور فتح کی خوشخبریاں سنائی گئیں، تو یہ صحابہ کرام جنہوں نے، یہ 1400 صحابہ جنہوں نے اس بیعت میں حصہ لیا تھا، وہ تو کامیاب قرار پائے، اللہ کی رضا کے حقدار قرار پائے۔ اب کیا ہوا، جو کچھ لوگ جو تھے حدیبیہ کے سفر میں عمرے کے ارادہ سے روانہ نہیں ہوئے تھے تو پیچھے رہ گئے تھے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان میں کچھ تو لوگ مخلص تھے بیچارے جو تیار تو ہو گئے تھے، لیکن بہت زیادہ جمعیت کی وجہ سے کچھ لوگ آپ کے ساتھ نہیں بھی جا سکے تھے، تو بعض لوگ منافق بھی تھے۔ انہوں نے سوچا کہ جنگ کی صورت میں ہمیں، اگر مسلمانوں کے ساتھ جنگ ہوئی تو جنگ کی صورت میں ہمیں لڑائی میں حصہ لینا پڑے گا، اس لیے وہ مختلف بہانے کر کے رک گئے تھے۔ اب اس آیت میں اللہ پاک نے انہیں بولا ہے پیچھے رہنے والے، وہ پیچھے رہ گئے، ان سے وہی منافق مراد ہیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ واپس پہنچیں گے تو یہ لوگ یہ بہانہ کریں گے کہ ہم اپنے گھر بار کی مصروفیت کی وجہ سے آپ کے ساتھ نہیں جا سکے تھے۔ ایسے غزوہ احزاب میں بھی انہوں نے کیا تھا اور غزوہ تبوک میں بھی انہوں نے کیا تھا۔ جب مسلمان واپس آ جاتے تھے نا جہاد سے یا جہاں بھی سفر پر جاتے تھے، جب واپس آ جاتے تھے تو یہ پیچھے رہ جانے والے ہوتے تھے، یہ آتے تھے اور آ کر معذرتیں پیش کر کر کے کہتے کہ آپ ہمیں معاف کر دیجئے اور اللہ تعالیٰ سے بھی ہمارے لیے بخشش مانگیے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں، یقولون بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ، اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی۔ ان سے کہو قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا، اچھا تو اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا فائدہ پہنچانا چاہے تو کون ہے جو اللہ کے سامنے تمہارے معاملے میں کچھ بھی کرنے کی طاقت رکھتا ہو؟ بلکہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تم نے یہ سمجھا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے مسلمان کبھی اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر نہیں آئیں گے، یعنی تم تو یہ سوچ رہے تھے نا کہ گھر میں رہنا فائدہ مند ہے، اور یہ لوگ جو جا رہے ہیں ان کے ساتھ اگر ہم بھی چلے گئے تو ہمیں نقصان ہوگا، تو فائدہ اور نقصان تو تمام تر اللہ کے قبضے میں ہے، تو اگر اللہ نے دینا ہے کسی کو نفع یا نقصان تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ اسے روک سکے۔ اور مسلمانوں کو بارے میں تم یہ سوچ رہے تھے کہ قریش کی تو اتنی بڑی طاقت ہے تو ضرور جنگ ہوگی، اور یہ مسلمان تو صرف 1400 ہیں، تو یہ تو وہاں سے زندہ بچ کر واپس نہیں آئیں گے۔ اللہ پاک نے جو ان کی دل کی بات تھی وہ یہاں پر کھول کر بتا دی، اور یہی بات تمہارے دلوں کو اچھی معلوم ہوتی تھی، اور تم نے برے برے گمان کیے تھے، اور تم ایسے لوگ بن گئے تھے جنہیں برباد ہونا تھا۔
اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو وہ یاد رکھے کہ ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ آیت نمبر 14، اور آسمانوں اور زمین کی سلطنت تمام تر اللہ ہی کی ہے، وہ جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے، اور اللہ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ مسلمانوں، جب تم غنیمت کے مال لینے کے لیے چلو گے تو یہ حدیبیہ کے سفر سے پیچھے رہنے والے تم سے کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو۔ یعنی صحابہ کرام نے حدیبیہ کے سفر میں جس جان نثاری اور اطاعت کے جذبے سے کام لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے صلے میں یہ وعدہ فرمایا تھا کہ مکہ مکرمہ کی فتح سے پہلے انہیں ایک اور فتح حاصل ہوگی۔ پہلے دو خوشخبریاں گزر چکی ہیں نا شروع میں، تو مکہ سے پہلے ایک اور فتح حاصل ہوگی جس میں بہت سا مال غنیمت بھی حصے میں آئے گا۔ اس سے مراد تھی خیبر کی فتح۔ تو چنانچہ وہ سن 7 ہجری میں ہوئی، یہ 6 ہجری میں ہوا ہے نا صلح حدیبیہ، تو 7 اگلا سال جو تھا اس میں خیبر فتح ہوا۔ تو جب آپ خیبر کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو صحابہ کرام کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق خیبر ضرور فتح ہوگا اور وہاں سے مال غنیمت بھی حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب یہ موقع آئے گا تو جو منافق حدیبیہ کے سفر میں ہیلے بہانے کر کے پیچھے رہ گئے تھے وہ خیبر کے سفر میں تمہارے ساتھ چلنا چاہیں گے، کیونکہ انہیں یقین ہوگا کہ اس سفر میں فتح بھی ہوگی اور مال غنیمت بھی ملے گا۔ تو آپ سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان کی یہ خواہش پوری نہیں کریں گے اور انہیں ساتھ لے کر نہیں جائیں گے۔ وہ یہاں پر اللہ پاک نے یہ بتا دیا کہ کُلًّا تتبعون كذلكم قال اللہ من قبل، تو تم ہرگز کہہ دینا کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چلو گے، اللہ نے پہلے سے یوں ہی فرما رکھا ہے۔ اس پر وہ کیا کہیں گے؟ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا، وہ کہیں گے کہ دراصل آپ لوگ ہم سے حسد رکھتے ہیں۔ بل كانوا لا يفقهون الا قليلا، نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ خود ہی ایسے ہیں کہ بہت کم بات سمجھتے ہیں۔ اور ان پیچھے رہنے والے دیہاتیوں سے کہہ دینا کہ عنقریب تمہیں ایسے لوگوں کے پاس لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے سخت جنگجو ہوں گے کہ یا تو ان سے لڑتے رہو یا وہ اطاعت قبول کر لیں۔ اس وقت تم اگر جہاد کے اس حکم کی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا، اور اگر تم منہ موڑو گے جیسا کہ تم نے پہلے منہ موڑا تھا تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ یہ جو سخت جنگجو ہیں جن سے ان کو کہا جا رہا ہے کہ ایک اور بھی جنگ ہوگی، تو وہ سخت جنگجو لوگ جب ہمیں پیش آئیں گے اس وقت پھر تم ساتھ چلنا۔ تو یہ والی جو بات ہے یہ آگے جتنی آگے جنگیں ہونی ہیں بعد میں، جیسے جنگ حنین بھی ہوئی تھی اور غزوہ تبوک بھی ہوئی تھی، تو وہ ساری جنگیں جو ہیں، اور جب دعوت دی گئی اس سے ان کو خاص طور پہ جب ان دیہاتیوں کو اس وقت دعوت دی گئی تھی جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہما کا زمانہ تھا، تو اس وقت چونکہ اسلامی حدود بہت زیادہ وسیع ہو گئی تھیں، پھیل گئی تھیں، اور مسلمانوں کا مقابلہ ہوا حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں مسلمہ کذاب سے، اور کیسر و کسریٰ سے مقابلہ ہوا حضرت عمر فاروق کے زمانے میں۔ اس وقت دیہات کے ان لوگوں میں سے جو کچھ تائب ہو گئے تھے، جنہوں نے توبہ کر لی تھی، تو ان کو دعوت دی گئی تھی اور ان کو ساتھ لے کر جایا گیا تھا۔ آگے اللہ پاک نے آیت نمبر 17 میں فرمایا لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار ومن یتولی یعذبہ عذابا الیما، کہ جو لوگ جہاد میں نہیں جا سکتے یا جن کو کوئی معذوری ہے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اندھے آدمی پر جہاد نہ کرنے کا کوئی گناہ نہیں، نہ لنگڑے آدمی پر کوئی گناہ ہے اور نہ بیمار آدمی پر کوئی گناہ ہے۔ یعنی جہاد جب حکم دیا جاتا ہے تو وہ فرض ہو جاتا ہے، تو فرض کی اطاعت میں جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان کو تنبیہ بھی کی گئی ہے اور ان کے لیے
اللہ پاک نے عذاب کا بھی وعید سنائی ہے، تو اب کچھ لوگ مجبور ہیں، معذور ہیں، حقیقی طور پر شرعی طور پر معذور ہیں، ان کو اللہ پاک نے کہا کہ ان پر کوئی حرج نہیں ہے، اور جو کہ اللہ کی اطاعت کرے گا اور اس کے رسول کی، تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جو کوئی منہ موڑے گا اسے دردناک عذاب دے گا۔ یقیناً اللہ ان مومنوں سے بڑا خوش ہوا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے۔ یہ اسپیشل آیت بیعت رضوان کرنے والوں کے لیے نازل ہوئی۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، وہاں پر ایک درخت تھا، تو اس درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، ببول کا درخت تھا، تو اس کے نیچے یہ بیعت ہوئی تھی۔ تو اللہ پاک نے ان کا لوگوں کا سے اپنی رضامندی کا اظہار کیا کہ اللہ راضی ہو گیا ان سے، اور ان کے دلوں میں جو کچھ تھا وہ بھی اللہ کو معلوم تھا، یعنی جس جذبے اور جوش جہاد سے وہ اور اطاعت سے بیعت کرے تھے اللہ کو معلوم تھا، اس لیے اللہ پاک نے ان پر سکینت نازل کر دی، کیونکہ وہ جو بھی جوش دکھا رہے تھے وہ اللہ کے لیے دکھا رہے تھے، تو اللہ نے ان کے دلوں پر سکینت نازل کر دی اور ان کو انعام میں ایک قریبی فتح عطا فرما دی۔ یہ قریبی فتح خیبر، اور غنیمت میں ملنے والے بہت سے مال بھی جو ان کے ہاتھ آئیں گے، اور اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔ اب یہ چیز کہ یہ پیشین گوئیاں ہو رہی ہیں، تو اس کے بعد یہ بات پہلے گزر چکی ہے نا کہ منافقین یا پیچھے رہ جانے والے کہیں گے کہ ہمیں بھی ساتھ لے چلو کہ فتح کی خوشخبری آ چکی ہے، غنیمت کی بھی، تو ان کو ساتھ نہیں لے کر جانا۔ وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونها فعجل لکم هذه وکف ایدی الناس عنکم ولتکون آیۃ للمؤمنین ویہدیکم صراطا مستقیما۔ آیت نمبر 20۔ اللہ نے تم سے بہت سے مال غنیمت کا وعدہ کر رکھا ہے جو تم حاصل کرو گے، اب فوری طور پر اس نے تمہیں یہ فتح دے دی ہے، اور لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے اور تمہیں اللہ سیدھے راستے پر ڈال دے۔ بہرحال تاریخ تو یہی بتا رہی ہے کہ مسلمانوں کو سانس تو ملا نہیں، ان کو سکون نہیں ملا، وہ ہر ایک محاذ سے آتے تھے تو دوسرا محاذ تیار ہوتا تھا، کوئی ایسا زمانہ جو ہے وہ نہیں ملا کہ آرام سے سکون سے بیٹھ سکتے، تو گویا مسلمان کی زندگی ساری کی ساری اللہ کی خاطر جد و جہد میں گزرتی ہے، تو چاہے وہ جہاد کے میدان ہوں اور چاہے وہ امن کا زمانہ ہو، امن کے زمانے میں بھی مومن اللہ کے دین کے لیے کوششیں کرتے رہتے ہیں، تو آرام اور سکون تو جا کر جنت میں ملے گا۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی اللہ نے بنا دی تاکہ اللہ تمہیں سیدھے راستے پر ڈال دے۔ یہ قریبی فتح اس کو کہا، اس کے بعد یہ 7واں سال ہے، 8ویں سال میں پھر مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تھا، اور اس کے بعد جو اللہ پاک نے کہا آیت نمبر 21 میں کہ ایک اور اخرى، ایک اور فتح بھی ہے جو لم تقدروا، جو ابھی تمہارے حصے میں نہیں آئی، یعنی تمہارے قابو میں نہیں آئی، قد احاط اللہ بہا، لیکن اللہ نے اس کو اپنے احاطے میں لے رکھا ہے، یعنی ایک اور فتح جو آنے والی ہے یہ فتح مکہ، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اور یہ کافر لوگ تم سے لڑتے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے، پھر انہیں کوئی یار و مددگار بھی نہ ملتا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کافروں کے ہاتھ کو اللہ نے روکا ہوا ہے کہ جب یہ صلح حدیبیہ ہوئی ہے تو اس وقت بھی یہ لشکر ایک تیار کر چکے تھے، تو مسلمان جو تھے وہ تو لڑائی کے ارادے سے نہیں آئے تھے، لیکن انہیں پتہ چلا تھا تو یہ لشکر تیار کر چکے تھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس وقت کافروں کے ہاتھوں کو اللہ نے روک دیا کہ وہ تم تک پہنچ سکے، تو اگر اس وقت یہ لڑتے کافر تو تب بھی پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے اور پھر انہیں کوئی یار و مددگار نہیں ملتا۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل، جیسا کہ اللہ کا یہی دستور رہا ہے جو پہلے سے چلا آتا ہے، اور تم اللہ کے دستور میں ہرگز تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ یہ اللہ کا دستور ہے کہ جو لوگ حق پہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور ان کو حاصل ہوتی ہے، اور وہ باطل والوں پر غلبہ پا لیتے ہیں، اللہ انہیں غلبہ عطا فرماتا ہے۔ اور
جہاں کہیں باطل کو غلبہ حاصل ہو جائے تو وہاں سمجھ لینا چاہیے کہ حق والوں کے طرز عمل میں کوئی کمی رہ گئی ہے، کوئی خرابی رہ گئی ہے کہ وہ اللہ کی مدد سے محروم رہے، ورنہ اللہ ہمیشہ حق والوں کی مدد ضرور کرتے ہیں۔ اور وہی اللہ ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان تک پہنچنے سے روک دیا، جبکہ وہ تمہیں ان پر قابو دے چکا تھا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اس کو دیکھ رہا تھا۔ یعنی وہی بات جو بھی میں نے بتائی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ جا کر قریش کے لوگوں کو صلح کا پیغام دے رہے تھے، تو اس وقت مکہ مکرمہ کے کافروں نے 50 آدمی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس غرض سے بھیجے تھے کہ وہ خفیہ طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کر کے معاذ اللہ آپ کو شہید کر دیں۔ تو یہ انہوں نے بھیجے تھے سازش بنا کر کہ خفیہ طور پر جانا اور موقع پا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دینا، کیونکہ مکہ کے وہ بالکل حدود کے پاس آئے ہوئے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار کروا دیا۔ مسلمانوں نے دیکھ لیا، کیونکہ مسلمان بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو ڈیوٹیز دی ہوئی تھیں، کچھ کو جاسوسی کے لیے بھیجا ہوا تھا، کچھ کو پہرا دینے کے لیے مقرر کیا ہوا تھا، تو مسلمانوں کے ہاتھ وہ دستہ لگ گیا 50 لوگوں کا، اور انہوں نے گرفتار کر لیا۔ دوسری طرف جب قریش نے ان آدمیوں کی گرفتاری کی خبر سنی تو انہوں نے حضرت عثمان اور ان کے ساتھیوں کو روک لیا۔ اس وقت اگر مسلمان ان 50 آدمیوں کو قتل کر دیتے تو کیا ہونا تھا؟ جواب میں ان لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر دینا تھا اور مکمل جنگ چھڑ جانی تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ ان قیدیوں کو قتل نہ کریں، اور مسلمانوں کے ہاتھوں کو ان کے قتل سے روک دیا، حالانکہ وہ ان کے قابو میں آ چکے تھے۔ اور دوسری طرف قریش کے ہاتھوں کو مسلمانوں سے لڑنے سے اس طرح روک دیا کہ ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا، جس کی وجہ سے وہ صلح پر راضی ہو گئے۔ حالانکہ حضرت عثمان غنی سے وہ صاف انکار کر چکے تھے صلح کا، لیکن اب وہ راضی ہو گئے کہ ان کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈالا تھا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہی لوگ تو ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا، اور قربانی کے جانوروں کو جو ٹھہرے ہوئے کھڑے تھے اپنی جگہ پہنچنے سے روک دیا۔ یہ قربانی کے جانوروں کو لے کے جانا تھا حدود حرم میں، انہوں نے روک دیا، اور مسجد حرام میں بھی جانے سے روک دیا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر کچھ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں مکہ میں نہ ہوتی جن کے بارے میں تمہیں خبر بھی نہ ہوتی کہ تم انہیں پیس ڈالو گے، اس کی وجہ سے بے خبری میں تم کو نقصان پہنچ جاتا، تو ہم ان کافروں سے تمہاری صلح کی بجائے جنگ کروا دیتے، لیکن ہم نے جنگ کو اس لیے روکا تاکہ اللہ جس کو چاہے اپنی رحمت میں داخل کر دے۔ اب مصلحت بتا رہے ہیں اللہ پاک، اللہ نے جنگ کیوں رکوائی؟ کیونکہ صحابہ کرام تو جوش جہاد سے سرشار تھے، تو اللہ نے جنگ کیوں رکوائی؟ مصلحت یہ ہے کہ اس وقت اللہ نے جنگ کو مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ مکہ مکرمہ میں بہت سے مسلمان موجود تھے، اور وہ مسلمان کمزور مسلمان جو کہ ہجرت نہیں کر پائے تھے اور مکہ ہی میں رہ گئے تھے، اور کچھ وہ مسلمان تھے جنہوں نے اپنا ایمان دل میں چھپایا ہوا تھا اور انہوں نے بھی اپنا ایمان ظاہر نہیں کیا تھا مکہ والوں کے خوف سے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس وجہ سے، اور دوسرا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی بھی مکہ میں پہنچ گئے تھے، تو اب اگر جنگ چھڑ جاتی تو پھر کیا ہوتا؟ جو مکہ کے مسلمان تھے ان کا نقصان ہونا تھا، اس لیے مسلمان جب جنگ کرتے تو بے خبری میں ان مسلمانوں کو نقصان پہنچ جاتا، تو پھر بعد میں ان کو ندامت ہوتی کہ ہماری وجہ سے مسلمانوں کا نقصان ہوا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ایک یہ وجہ تھی۔ اس کے بعد آگے آیت نمبر 25 میں اللہ پاک نے فرمایا، لیکن ہم نے جنگ کو اس لیے روکا کہ اللہ جس کو چاہے اپنی رحمت میں داخل کر دے، البتہ اگر وہ مسلمان وہاں سے ہٹ جاتے، یعنی بستی میں مسلمان موجود نہ ہوتے، تو ہم ان اہل مکہ میں سے جو کافر تھے انہیں دردناک سزا دیتے۔ مسلمان نہ ہوتے تو پھر تو اللہ پاک ان کو ضرور قتل کروا دیتے۔ چنانچہ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں اس حمیت کو جگہ دی جو جاہلیت کی حمیت تھی، تو اللہ نے اپنی طرف سے اپنے پیغمبر اور مسلمانوں پر سکینت نازل فرمائی۔ حمیت کا مطلب یہ کہ یہ کافر لوگ جو تھے یہ
اپنی جو قومی حمایت ہوتی ہے نا، قوم پرستی جو ہوتی ہے، اس کے تحت جو کوئی لڑتا ہے وہ ہے قومی حمیت۔ یعنی قریش جو ہیں وہ اپنے جو دوسرے ہم قبیلہ کے لوگ ہیں، آپس کے جو اپنے قبائلی لائف کی جو ان کی زندگی تھی، وہ لوگ ایسا کرتے تھے کہ اپنے اپنے قبیلوں کا ساتھ دیتے تھے، خواہ غلط ہی ہو، لیکن حمایت ضرور کرتے تھے کہ ہمارا قبیلہ، خواہ وہ حق پر نہ بھی ہوں۔ تو قریش کے دلوں میں یہ جو جگہ تھی، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ سوچا کہ ہم برتر ہیں، ہم سردار ہیں، اور انہوں نے جو صلح کی اس میں شرائط انہوں نے اپنی مرضی کی لکھوائیں، تو انہوں نے اپنے دل میں اپنی حمیت کو جگہ دی۔ تو اللہ پاک نے اس وقت اپنے پیغمبر اور مسلمانوں کے دلوں پر سکینت نازل فرمائی، کہ اللہ کی طرف سے اطمینان ان کے دلوں میں نازل کر دیا، اور ان کو تقوی کی بات پر جمائے رکھا، اور وہ اسی کے زیادہ حقدار، اس کے زیادہ اہل تھے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ حمیت کے بارے میں ایک دو مثالیں آپ کو دیتی ہوں، کہ جب صلح نامہ لکھا جا رہا تھا، پہلے تو یہ راضی ہونے میں انہوں نے کافی، جب شرطیں لکھوائی ہیں، شرطیں بنوائی ہیں، تو ساری شرطیں اپنی سائڈ کی بنوائی جو کہ مسلمانوں کو پسند نہیں آ رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے تھے کہ یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں، تو ہم اس طرح دب کے صلح کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کہنے لگے کہ ہمارا آدمی آپ کے پاس جائے گا تو آپ واپس کریں گے مدینہ، اور اگر مدینہ کا کوئی آدمی مکہ آ جائے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ پھر کہا کہ اس سال آپ واپس چلے جائیں، اب عمرہ نہیں کریں گے، اب صلح ہوگی تو اب تو عمرہ کرنے دیتے نا، لیکن نہیں کرنے دیا، کہنے لگے کہ واپس جائیں، اگلے سال دوبارہ آئیں اور آ کر عمرہ کریں۔ تو وہ عمرہ جو ایک احرام پہن کر کسی بھی وجہ سے احرام کو عمرہ نہ کیا جا سکے اور احرام کو کھولنا پڑ جائے تو اس کا پھر دم واجب آتا ہے نا، تو مسلمانوں نے جانور قربان کیے اور اس کی قضا بھی واجب آتی ہے۔ اب وہ اگلے سال جو عمرہ کیا تھا وہ قضا تھا، یہ والے عمرے کی قضا تھی۔ تو ایک تو یہ مسلمانوں کو مشقت میں ڈالا انہوں نے، دوسرا جب صلح نامہ لکھا جا رہا تھا تو ایسی ایسی باتیں انہوں نے کی جو کہ صحابہ کرام کو بڑی ناگوار گزری۔ مثلا صلح نامہ کے شروع میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب تھے، وہ کتابت کر رہے تھے، انہوں نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کے وسلم کے حکم سے۔ تو انہوں نے کہا، کافروں نے، جو سہیل تھا لکھوا رہا تھا، جو اس نے کہا کہ ہم تو یہ والی بسم اللہ جو آپ نے لکھوائی ہے، ہم تو رحمان اور رحیم کو مانتے نہیں ہیں، تو یہ کاٹ دیں اور لکھیں بسمک اللہم، بسمک اللہم لکھتے تھے یہ، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کٹوائیں۔ تو صحابہ کرام کو کتنا افسوس ہو رہا تھا، کتنا انہیں غصہ بھی آ رہا تھا کہ یہ لوگ ہر بات اپنی ہی منوا رہے ہیں۔ تو اس بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بات صحابہ کو بڑی ناگوار گزر رہی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت صبر سے، استقامت سے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں میں سکون نازل کر دیا تھا، سکینت نازل کر دی تھی، اور تقوی پر بات کو جما دیا تھا کہ اللہ کا خوف رکھنا ہے۔ تو صحابہ کرام اس لیے خاموش تھے کہ اللہ کا خوف رکھنا ہے اور اللہ کے نبی کی بات ماننی ہے۔ تو آپ نے کہہ دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹا دو اور لکھ دو بسمک اللہم۔ پھر اس کے بعد جب انہوں نے لکھا کہ یہ صلح نامہ جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے، تو تب بھی یہ جو تھا کفار جو تھے انہوں نے اصرار کیا کہ محمد رسول اللہ تو ہم آپ کو مانتے ہی نہیں، اگر ہم آپ کو محمد رسول اللہ مان لیں تو جنگی ہماری آپ کی لڑائی ختم ہے، ہمارا اختلاف اسی بات پر ہے کہ ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے، تو آپ لکھیں کہ محمد بن عبداللہ، یہ صلح نامہ محمد بن عبداللہ کی طرف سے، رسول اللہ کا لفظ کاٹیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کاٹنے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ میں تو یہ آپ اپنے ہاتھ سے اس لفظ کو کبھی نہیں کاٹ سکتا، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ کو مٹا دوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے وہ لفظ، یعنی جو سیاہی تھی وہ مٹائی اور دوبارہ لکھا گیا محمد بن عبداللہ۔ تو یہ کیا چیز تھی؟ یہ اپنی حمیت ظاہر کر رہے تھے کہ جو ہم ہیں
ہم ہی برتر ہیں اور ہماری بات ہی مانی جائے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اس آیت میں کہ اگرچہ کہ صحابہ کرام کو بہت غصہ تھا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کو صلح منظور تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے دلوں میں تحمل پیدا فرما دیا، سکون نازل کر دیا، اور اس تحمل اور تقوی کو یہاں پر اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد اور وہ اسی بات کے ساتھ میں اللہ نے صحابہ کی تعریف فرمائی کہ وہ اسی کے زیادہ حقدار تھے اور اسی کے اہل تھے، اور اللہ ہر چیز خوب جانتا ہے۔ یعنی یہ بات اللہ تعالیٰ کو خوب پتہ تھی کہ اب یہ کتنی بڑی تقوی کی بات ہے کہ صحابہ کرام نے ہر طرح کی حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانا، آپ کی اطاعت سے ہٹے نہیں، آپ کی اطاعت پہ سر جھکائے رکھا۔ تو یہ بہت بڑی تقوی کی بات ہے کہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی بھی صحابی جنبش کر دیتا یا کہ نہ مانتا تو سارا ایمان ضائع ہو جاتا۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کا خواب سچ کھایا تھا، جو کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا نا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور وہ خواب آپ نے صحابہ سے بیان فرمایا، اور اب لوگوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہو رہا تھا کہ رسول نے تو خواب دیکھا تھا، تو پھر کیا وہ سچا خواب نہیں تھا کہ ہم تو عمرہ ہی نہیں کر سکے؟ ہوتا ہے نا، دل میں خیال آ سکتا ہے نا۔ تو اب اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ اللہ نے تو اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا جو واقعے کے بالکل مطابق ہے، تم انشاءاللہ ضرور مسجد حرام میں اس طرح امن و امان کے ساتھ داخل ہوگے کہ تم میں سے کچھ نے اپنے سروں کو بے خوف و خطر منڈایا ہوگا اور کچھ نے بال تراشے ہوں گے۔ اللہ وہ باتیں جانتا ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ کیونکہ رسول کا خواب تو سچا ہے، ہر حال میں سچا ہے، تو پھر اس دفعہ میں عمرہ نہیں ہو سکا تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ خواب سچا نہیں تھا۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے انشاءاللہ کہا ہے کہ اگلا سال جو آئے گا اس اگلے سال میں تم امن کے ساتھ مکہ میں داخل ہوگے۔ یعنی آج اگر تم داخل ہوتے تو مکہ والے جو ہیں چونکہ وہ دشمن ہیں، اگر وہ تمہیں داخل کر بھی لیتے لیکن ان کے دلوں میں بغض بھی ہوتا اور ہو سکتا ہے کہ امن نہ ہوتا، کہ وہ کچھ نہ کچھ بد امنی پیدا کر دیتے۔ لیکن انشاءاللہ جب اگلے سال تم آؤ گے، اب تو صلح ہو چکی ہے، نہایت امن کے ساتھ بے خوف و خطر تم عمرہ بھی کرو گے اور اپنے سر بھی منڈواؤ گے، اور کچھ لوگ بال کٹوائیں گے، اور تمہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا، کسی لڑائی کا، کسی جھگڑے کا خوف نہیں ہوگا، نہایت پرامن حالت میں تم عمرہ کرو گے۔ اور اللہ وہ باتیں جانتا ہے جو آپ نہیں جانتے، چنانچہ اس نے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے ایک قریبی فتح طے کر دی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ پہلے آپ قریبی فتح حاصل کریں، پھر یہ خواب پورا ہو۔ وہ قریبی فتح خیبر کی، وہ خیبر کی فتح جو ہے وہ ابھی ان کو ملنے والی ہے، یہاں سے جا کے انہوں نے خیبر فتح کرنا تھا۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ اسے دوسرے دین پر غالب کر دے، اور اس کی گواہی دینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ اب اللہ پاک نے مسلمانوں کو خوشخبری دے دی۔ یہ والی جو آیات ہیں وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ ولی بالہدی ولی، یہ قرآن پاک میں 3 مقامات پر آئی ہیں کہ اللہ پاک نے بتایا کہ اللہ کا جو رسول آیا ہے، ہدایت دے کر اللہ نے اس کو بھیجا ہے، وہ آیا ہی اس لیے ہے کہ سارے دینوں پر، جتنے بھی اور دین ہیں دنیا میں، ان پر یہ غلبہ پائے گا، یہ دین ضرور غالب آئے گا، اسلام غالب آنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور اللہ اس بات کے لیے گواہ کافی ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہاں پر جو انہوں نے محمد رسول اللہ لکھنے میں اعتراض کیا تھا اور کہتے تھے کہ محمد بن عبداللہ لکھو، تو اللہ پاک نے قرآن میں کہہ دیا کہ تمہارے لکھنے سے یا تمہارے نہ لکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، محمد تو اللہ کے رسول ہیں ہی، محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور کافر لوگ اس حقیقت سے کتنا بھی انکار کریں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافر لوگ کتنا بھی اعتراض کریں محمد رسول اللہ ماننے سے، اللہ پاک نے اعلان کر دیا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اللہ نے بھیجا ہے اور وہ ضرور غالب آئے گا۔ اس سے ایک طرح سے
مکہ والوں پر فتح کی خوشخبری مل گئی کہ یہ غالب، تم لوگ غالب آ کر رہو گے ان پر۔ آج اگر یہ تم سے دب کے صلح کروا رہی ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں غالب کرے گا۔ اور وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں ان کی اللہ پاک نے تعریف کیسے فرمائی، والذین معہ اشداء علی الکفار، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں، کہ ان کو جو جوش آ رہا تھا، جو غصہ آ رہا تھا کافروں کے مقابلے میں، وہ ٹھیک آ رہا تھا۔ کافروں کے مقابلے میں مومنوں کو سخت ہی ہونا چاہیے، اور آپس میں یہ رحم دل ہیں، رحماء بینہم، آپس میں نرم دل ہیں، مسلمانوں کے معاملے میں یہ نرم دل ہیں۔ اور ان کی جو نشانی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ ان کو دیکھو گے کہ کبھی رکوع میں ہیں، کبھی سجدے میں ہیں، غرض اللہ کا فضل اور خوشنودی تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کی علامتیں سجدے کے اثر سے ان کے چہروں پر نمایاں ہیں۔ یہ ہیں ان کے وہ اوصاف جو تورات میں مذکور ہیں، یعنی یہ نمازیں پڑھنے والے، رکوع اور سجدے کرنے والے، اور ان کے چہروں سے اللہ کی فرمانبرداری جھلکتی ہے۔ تو اللہ پاک نے ان کی مثالیں تورات میں بھی دی تھیں۔ تورات میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں آئی تھیں، خوشخبریاں آئی تھیں، ساتھ میں نبی کریم کے ساتھیوں کی، صحابہ کرام کی نشانیاں بھی بتائی گئی تھیں، اور وہ مانتے تھے کہ جو ایک رسول آئے گا اس کے ساتھی ایسے ایسے ہوں گے۔ اگرچہ کہ یہ بہت زیادہ تبدیلیاں کر چکے ہیں، اس کے باوجود ان کچھ عبارات آج بھی ایسی ہیں جن میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی نشانیاں موجود ہیں۔ حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب بیت المقدس فتح ہوا، یہودیوں سے قبضہ جب چھڑایا گیا، اس وقت جب حضرت عمر فاروق نے اپنے لشکر بھیجے تھے تو بیت المقدس کے جو نگران یہودی تھے، جو متولی تھے، وہ کہنے لگے کہ ہماری کتاب میں یہ نشانیاں موجود ہیں کہ جو چابیاں ہم سے لے گا، بیت المقدس کی چابیاں جن کو ہم دیں گے، ان کی یہ نشانیاں ہیں، تو تمہارے لشکر میں وہ بندہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، وہ تمہارا امیر ہوگا، تو جب تک تمہارا امیر نہیں آئے گا ہم بیت المقدس کی چابیاں نہیں دیں گے۔ تو گویا تورات میں اور انجیل میں اللہ پاک نے صحابہ کرام کی نشانیاں ذکر کر دی تھیں۔ تو اس وجہ سے پھر سعد بن ابی وقاص جو لشکر کے لیڈر تھے، سپہ سالار تھے، انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیج دیا تھا کہ یہ لوگ اپنی تورات کی نشانیوں کے مطابق آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے وہاں سے، اور آپ کے ساتھ آپ کا غلام تھا، تو آپ کے پاس ایک ہی سواری تھی، تو کبھی سواری پر حضرت عمر فاروق بیٹھتے اور کبھی غلام بیٹھتا، اور جب بیت المقدس قریب آ گیا تو اس وقت باری غلام کی تھی، تو غلام نے کہا کہ حضرت عمر فاروق سے کہ بری بات ہے کہ یہ جو علاقہ ہم فتح کرنے جا رہے ہیں وہ لوگ دیکھیں گے کہ جو ہے غلام وہ سوار ہے اور آپ امیر المومنین ہیں اور آپ نے اونٹ کی مہار پکڑی ہوئی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے ان کافروں سے کوئی بھی لینا دینا نہیں، جو انصاف ہے وہ انصاف ہے، باری تمہاری ہے، تم ہی بیٹھو گے۔ تو جب بیت المقدس میں داخل ہوئے تو یہ نظارہ لوگوں نے دیکھا کہ غلام جو ہے وہ سوار ہے اور امیر المومنین اپنے اونٹ کی اس کی سواری کی نکیل پکڑے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو یہ نظارہ جو تھا چشم فلک نے کبھی دیکھا نہیں تھا کہ کبھی اتنا بھی کوئی انصاف کر سکتا ہے، تو عدل فاروقی کیوں مشہور ہے اسی لیے۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غور سے جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا ایک علامت پوری ہو گئی، ہماری کتابوں میں یہ لکھا تھا کہ سوار جو ہے وہ غلام ہوگا اور پیدل چلنے والا آقا ہوگا، تو یہ تو بات پوری ہو گئی، لیکن ایک نشانی ابھی بھی باقی ہے۔ ہماری کتابوں میں لکھا تھا کہ جو امیر ہوگا اس کے کپڑوں میں 17 پیوند ہوں گے، اور ہمیں تو 16 نظر آ رہے ہیں، 17واں پیوند تو ہمیں نظر نہیں آ رہا۔
تو اس میں بھی کوئی کمی رہ گئی ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا بازو اوپر کر کے دکھایا کہ 17واں پیوند میری بغل میں لگا ہوا ہے، یہ دیکھ لو 17 پورے ہو گئے. پھر جا کر انہوں نے چابیاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھیں، حالانکہ لشکر جو تھا فتح کر چکا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقام اتنا بلند ہے کہ نہ صرف قرآن ان کی تعریف کرتا ہے بلکہ تورات اور انجیل میں بھی صحابہ کرام کی تعریف کی گئی ہے. تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر تعریف کی. کبھی کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کبھی کہا کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور کبھی کسی اور لقب سے پکارا، اور کبھی ساتھیوں کا لقب عطا کیا، کبھی آپ ان کی وفا شعری کی تعریف کی. تو علامہ اقبال نے اس آیت کا ترجمہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم اس طرح سے کیا کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. تو یہ چیزیں تورات اور انجیل میں ذکر کی گئیں. اس کے بعد اللہ پاک نے مومنوں کی ایک مثال دی. کیا مثال دی؟ کہ یہ مومن جو ہیں آج اگر کمزور ہیں، اسلام کے لیے قربانیاں دینے والے، آج اگر آپ کو دب کے صلح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ جیسے کہ ایک کھیتی ہو. ان مومنوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کہ ایک کھیتی ہو جس نے اپنی کومپل نکالی، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر وہ موٹی ہو گئی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی کہ کاشتکار اس سے خوش ہوتے ہیں تاکہ اللہ ان کی ترقی سے کافروں کا دل جلائے. یعنی کہ اسلام کا پودا پہلے ننھا سا پودا تھا، کومپل چھوٹی سی نکلی، پھر آہستہ آہستہ یہ مضبوط ہوئی اور اب اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی ہے. یعنی اب اسلام کا پودا جو ہے وہ طاقتور بن چکا ہے اور اب یہ اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہو گیا ہے. اب اللہ پاک اس کو برگوبار لگانے والا ہے، پھل پھول لگانے والا ہے، ثمرات ظاہر ہونے والے ہیں. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اب کاشتکار اس سے خوش ہو رہا ہے. یعنی یہ مومن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کا پھل دیکھیں گے اور خوش ہوں گے. تو اس سے مومن تو خوش ہوں گے اور اس سے کافروں کے دل جلیں گے. اب کافر لوگ جو ہیں مغلوب ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ، تو ان کے دل جلیں گے. یہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ پاک نے ان سے مغفرت و اجر عظیمہ وعدہ کر رکھا ہے، مغفرت اور زبردست ثواب کا. آیت نمبر یہ لاسٹ آیت تھی 29 نمبر آیت. تو اس میں اللہ پاک نے دنیا کے وعدے بھی بتا دیے اور مغفرت کا وعدہ بھی بتا دیا کہ دنیا میں تو آپ کو فتوحات مل رہی ہیں، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ سے بہت بڑے اجر کا اور مغفرت کا وعدہ کر رکھا ہے. الحمدللہ یہ سورہ مکمل ہوئی اور ساری پیشین گوئیاں جو اس میں کی گئی ہیں ساری آئندہ 2 سالوں کے اندر اندر پوری ہو گئیں.